پورا کرنے کے وعدے کا عملی اظہار ہے جو آج پورا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تائید اور نصرت کے وعدے کے پورے کرنے کا عملی ثبوت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے MTA کے اجراء پر اس حقیقت کا اعلان فرمایا تھا کہ یہ MTA کا اجراء کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، ہم تو اس کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے، بلکہ ریڈیو کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ نے MTA کی شکل میں ہمیں انعام عطا فرما دیا اور ایک نیا ذریعہ مہیا فرما دیا تبلیغ کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا اظہار ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ بس یہ تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچانے کا کام اصل میں تو اس اعلان کی کڑی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، تمام دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ دیکھ لیں، پریس بھی، انٹرنیٹ بھی اور MTA بھی دنیا کے مختلف زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں جماعت کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے۔ اٹلی میں بھی وہاں احمدی نوجوانوں نے بڑی اچھی اٹالین زبان میں ویب سائٹ بنائی ہے، اس طرح دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ اٹلی کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں اس وقت عیسائیت کی خلافت یعنی پوپ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے وہاں ہمیں اپنے فضل سے مرکز اور مسجد کے لیے جو جگہ خریدنے کی کوشش ہو رہی تھی اسے بھی فائنل شکل دے کر وہ مہیا فرما دی ہے۔ اور ایک نیا میدان کھل گیا ہے مسیح محمدی کے غلاموں کا، مسیح موسوی کے ماننے والوں کو اس آخری نبی کے قدموں میں لانے کی کوششوں کا، جسے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو تکمیل اشاعت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر مبعوث ہونا تھا، ہوا، اور میں اور آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جنہیں یہ ترقیاں دیکھنی نصیب ہو رہی ہیں، بس، اور جن کو یہ توفیق ملی کہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بس اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس بات کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان برکات سے فیض پاتی چلی جائیں جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت سے جڑے رہنے والوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہدایت کا ذخیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ بس
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اب کوئی شرعی کتاب نہیں آ سکتی، اب کوئی شرعی رسول نہیں آ سکتا، لیکن اشاعت دین کا کام باقی ہے جو آخرین نے کرنا ہے۔ اور وہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، کہ اس زمانے میں یہ اشاعت کا کام ہی ہونا تھا اور ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی ہے، سچی ثابت ہوتی ہے یا سچائی ثابت ہوتی ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ اشاعت کا کام آئندہ زمانے کے لیے ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اس پیش گوئی کے مصداق بنے، جیسا کہ اس کی وضاحت میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم اور تربیت پاویں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں، وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے۔ پس اشاعت دین کی تکمیل کا کام نئے زمانے کی ایجادات کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور آپ کے صحابہ نے بھی بھرپور رنگ میں اس میں حصہ لیا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو قرآن کریم کے علم و معرفت کے خزانے سے بھری پڑی ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے نئے نئے راستے دکھاتی ہیں، قرآن کریم کے ان خزانوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہونے تھے اور ہو رہے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، آپ کے غلام صادق کے زمانے میں تمام دنیا تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے صحابہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا وعدہ پورا فرمایا۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے گواہ بن کر مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو گئے اور ایک لڑی میں پروئے گئے، جبکہ دوسرے مسلمان اس انکار کی وجہ سے آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ہر کام میں بے برکتی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے تمکنت اور رعب کا وعدہ فرماتا ہے۔ کمزوری اور محتاجی کا یہ مسلمان شکار ہیں، چاہے وہ اسلامی ملکوں کے لیڈر ہوں یا اسلامی ملکوں کی حکومتیں ہوں۔ آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے غیروں کی جھولی میں جا کر گرتے ہیں۔ ایک ہی ملک میں رہنے والے مسلمان لیڈر غیروں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ہماری مدد کرو۔ اسلامی حکومتیں ہیں تو وہ غیر مسلم حکومتوں کی مرضی پر اپنے